ریاست مدینہ کے قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وسائل کو مسلمانوں میں یکساں تقسیم کر کے تمام لوگوں کو برابر کر دیا تھا، لیکن بعد میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم نے انسانیت کو مشکلات سے دوچار کر دیا۔ اشرافیہ کی نہ ختم ہونے والی ہوس کی وجہ سے بھوکے انسانوں کا ایک جمع غفیر وجود میں آ چکا ہے۔ دین حق نے اس کے بارے میں واضح حکم دیا اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ یہ حکم خوشحالی کے دور میں بھی ہے اور تنگ دستی کے دور میں بھی ہے۔ یہ صرف امیروں کے لیے ہی نہیں بلکہ حسب توفیق غریبوں کے لیے بھی ہے۔ ابتدائی اسلام کا دور نہایت غربت کا زمانہ تھا۔ اس دور میں بھی انفاق فی سبیل اللہ کے نہایت تاکیدی اور ترغیبی احکامات تھے۔ آج استحصالیوں نے گلوبلائزیشن کے ذریعے ساری دنیا کو معاشی غلامی میں جکڑنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ اس وجہ سے انسانیت کا مستقبل تاریک تر نظر آتا ہے۔ غریب افراد ہی نہیں، غریب اقوام تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہیں۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان تقسیم دولت کا اسلامی معاشی نظام ایسا طریقہ ہے جو اعتدال اور توازن پر مبنی ہے، جس میں دولت کی ملکیت اور دولت کی ہوس کو ختم کیا جاتا ہے۔ اسلام کا معاشی نظام کئی اجزاء پر مشتمل ہے۔ اگر اس نظام کے کسی ایک جزو پر ہی عمل کر لیا جائے تو اس کی برکات سے ہم اپنا دامن بھر سکتے ہیں، جن کا حصول کسی دوسرے نظام کو مکمل طور پر اپنا لینے کے بعد بھی ناممکن ہے۔ اسلام تمام ایسے طریقے ممنوع قرار دیتا ہے جس کے ذریعے دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جائے۔ اسلامی نظام حیات کے ہر پہلو نے غیر مسلموں میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ اگرچہ اپنی روایتی اسلام دشمنی کے پیش نظر انہوں نے ہمیشہ اس نظام کو اس کی اصلی حالت میں اپنانے میں اپنی بے عزتی محسوس کی ہے، تاہم عرب کے وسیع ریگزاروں سے پھوٹنے والی برکات کے ان سرچشموں سے محروم رہنا بھی ان کے لیے بے حد صبر آزما تھا، جو پوری اسلامی دنیا کو سیراب کر رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے اس نظام کے بعض حصوں میں تھوڑی بہت تبدیلیاں کر کے ایک نیا نام دے کر اپنایا ہوا ہے۔ اسلامی نظام معیشت کا ایک اہم اصول سادگی اور کفایت شاری ہے۔ جس طرح اسلام کسب حلال پر زور دیتا ہے اور ہر حرام ذریعے سے آمدنی حاصل کرنا ناجائز قرار دیتا ہے، اسی طرح اپنی حلال کمائی کو ڈھنگ سے خرچ کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ اس میں سادگی اور کفایت شاری کے ذریعے انسانی ضرورتوں کو جائز حدود میں رکھنے کی ضرورت اجاگر کی گئی ہے، جو وسیع تر انسانی فلاح کی بنیادی شرط ہے۔ اسلامی معاشی نظام کے مقاصد میں معاشرے میں معاشی عدل و مساوات قائم کرنا بھی ہے، تاکہ تمام افراد کو روزگار کے یکساں مواقع ملیں، معاشرے میں طبقاتی تعصبات نہ ہو بلکہ باہمی تعاون اور ہم آہنگی کی فضا ہو، دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کے نہ رہ جائے بلکہ ہر فرد اپنی صلاحیتوں اور محنت کے مطابق ترقی کرنے کا حق رکھتا ہو۔ اسلامی نظام معیشت میں چونکہ ساری انسانیت کی فلاح درپیش ہوتی ہے، اس لیے اس میں صلہ رحمی بھی رکھی گئی ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ، عشر، خراج، جزیہ، صدقات اور وقف کا نظام بھی قائم کیا گیا تاکہ امراء اور رئیس کے اموال میں معاشرے کے نادار اور محتاج طبقات کا بھی حق ہو، کوئی فرد بھی بھوکا نہ سوئے۔